تو میرے بھائیوں، جو اتنی وفا کر گیا اسی سے بے وفائی کر دی۔ چند دن کی دھوکے کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اپنی اکھیاں نال دنیا نہ ویکھو، قرآن دی اکھیاں نال ویکھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریت کا پانی ہے۔ کتنا پانی نظر آ رہا ہوں ریت تے؟ ایک آدمی دوڑا، اوہ ہے پانی، میں نے اتریں لگی ہے۔ اور دوسرا کہتا پانی نہیں، دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، پانی نہیں۔ اچھا تو میں نے پانی تو روکنا ہے۔ اور وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے، پانی آگے جاتا ہے، پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ یہی اس دنیا کے عزتوں کا، محنتوں کا، دولت کا، غربت کا انجام ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے فنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بھائیو، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لو کہ میرے رب نے ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، اور اسے کب بنایا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن جاؤ۔ یہ محمدی پارٹی ہے، اے نون لیگ پارٹی دا ہے، اے پیپل پارٹی دا ہے، اے پی ٹی آئی پارٹی دا ہے، اے جمعیت پارٹی دا ہے، ادھر تے کاٹا پھیر دیو۔ محمدی پارٹی بن جاؤ کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، مجھے ان کی غلامی چاہیے۔ آپ نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اگر آپ چاہتے تو کربلا نہیں ہوتا، اگر آپ چاہتے تو حسن کو زہر نہ دیا جاتا۔ 40 دن زہر میں تڑپا ہے میرے نبی کا نواسہ، جس کو سب سے زیادہ آپ نے پیار فرمایا، سب سے زیادہ جس سے پیار فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن کو یہاں اور کبھی حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اینج کر کے تو جھولے دے رہے ہیں۔ نہیں دینی ماما جھولے، کدی ایک نو کدی دوے نو جھولے دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماندے ہیں ارتقا، اوپر آؤ، پہاڑی پہ چڑھو، پلیاں پہ اوپر آؤ۔ تو ایسے ایسے کر کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ، پھر وہ اور اوپر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ، تو وہ یہاں تک آ جاتے ہیں، تو آپ ایسے، پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اور اوپر آؤ، تو وہ یہاں آ جاتے ہیں۔ پھر آپ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور اوپر منہ کر کے ان کا بوسہ لیتے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ تو حق نہیں بنتا تھا کہ آپ دعا کرتے یا اللہ اس کو زہر سے بچا لینا؟ قربان ہونے دیا کہ میری امت میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے۔ کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، صرف میرے محبوب کی اولاد ذبح ہوئی ہے۔ اور ایک بول پر یہ سارے سیاستدان بیٹھے ہیں، ان کی تو کوئی حکومتیں ہے ہی نہیں، حکومتیں تو وہ تھیں۔ ایک بول پر امام حسین اپنی زندگی بھی بچا سکتے تھے، اولاد بھی بچا سکتے تھے، رزق بھی بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے۔ اس ظالم کی بیعت کرنے سے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ان کو کربلا کی شہادت کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی، ان کو دونوں بھائیوں کا ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ حسن حسین سے بھی اونچے درجے والا ہے۔ تو کربلا کی وجہ سے سرداری نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے مل گئی تھی، تو کیوں اپنے آپ کو قربان کیا ہے؟ ایک بول ہی تو تھا، سرداری
میں بات کر رہا ہوں، میں سر درد کا مریض ہوں 6 سال سے، لیکن تعلق ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا، تو اس لیے میں آ گیا ہوں، ورنہ میں بالکل آج کل کہیں نہیں جاتا ہوں، تو کہیں پھر مجبوری ہوتی ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر۔ یہ سارا مجمع اس لیے آیا کہ اللہ حاجی خضر یاد کی بخشش کر، ٹھیک ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، موت پہ پتہ چلے۔ ان کو تو ماں کا دودھ پیتے پتہ چل گیا تھا کہ میں جنت کا سردار ہوں، پھر جان کیوں دی ہے، پھر جان کیوں دی ہے؟ ان سادات کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا اور آخرت کو بچا لینا۔ آسان ہے میت دیکھنا اولاد کی، میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، مجھ سے پوچھو کہ میرے سینے پہ کیا زخم لگا ہوا ہے جو آج تک نہیں گیا، اور جس کے سامنے سارے بچے ذبح کر دیے جائیں، بھتیجے ذبح ہو جائیں، بھائی ذبح ہو جائیں، اور ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا، اور اس کی جنت پہ کوئی فرق نہ پڑتا۔ لوگ اپنی اولاد کو لائیں گے، جی بچیاں دی خاطر کیتا، میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا، ایدے کول وادو آئی، ایدے کول وادو آئی توڑی اولاد، ایدے کول وادو آئی توڑی اولاد۔ اللہ کی قسم، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس سے گھاٹے والا انسان کوئی نہیں، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اس سے بڑا اونچا سردار کوئی نہیں۔